سکریٹریٹ کی 2 مساجد کی شہادت کے خلاف آج جمعیت العلماء نظام آباد کی جانب سے کل جماعتی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، کانگریس، TRS کے علاوہ شرعی بورڈ کے قائدین نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں TRS رکن مولانا کریم الدین کمال نے مسجد کو شہید کرنے کے اقدام پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر مسٹر کے چندر شیکھر راؤ PV نرسمہا راؤ کی 7 سالہ تقریب کو منا رہے ہیں اور اسی کے تحت PV نرسمہا راؤ کو خراج پیش کرنے کے لیے مساجد کو شہید کیا گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت مساجد کو اسی مقام پر تعمیر کرے، دیگر صورت میں ہم عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کریں گے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ تا قیامت تک رہے گی، اور اس کی شہادت ناقابل قبول ہے اور قابل مذمت ہے، اور مساجد اسی جگہ پر تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ سید نجیب علی ایڈوکیٹ کانگریس پارٹی کے سینئر قائد نے کہا کہ سکریٹریٹ کی دونوں مساجد کی شہادت کے بعد واضح طور پر منظر سامنے آ چکا ہے کہ مسجد ہاشمی شاندار عمارت تھی اور اسے جان بوجھ کر شہید کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 2005 میں YSR چیف منسٹر تھے، اس وقت 18 لاکھ روپے کے صرفے سے مسجد ہاشمی کی تعمیر نو عمل میں لائی گئی تھی اور عبداللہ قریشی ازہری نے مسجد کا افتتاح انجام دیا تھا۔ اس وقت تمام علماء دین اور اکابرین و تمام جماعتوں کے ذمہ دار اس وقت موجود تھے۔ وہ مسجد جس کی شہادت بالکل ممکن ہی نہیں تھی، لیکن حکومت انتہائی اقدام کرتے ہوئے قابل مذمت اقدام کیا ہے۔ اس سلسلے میں نظام آباد میں کل جماعتی اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ کل جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ چیف منسٹر شخصی طور پر واضح بیان دے کہ اسی مقام پر مساجد کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی، لہٰذا اس خصوص میں مسلمانوں نے نظام آباد کی جانب سے لاہے عمل کو ترتیب دیا جائے اور آئندہ کل جماعتی اجلاس ترتیب دے۔ اس کے علاوہ صدر جمعیت العلماء و رکن حج کمیٹی رکن حافظ لعیق خان، صدر جماعت الاسلامی عبدالعلیم صاحب، جمعیت اہل حدیث MA واجد صاحب، شرعیہ بورڈ مرزا عظمت اللہ سعید صاحب نے بھی سخت تنقید کی۔ آج مخالفت میں بول رہا ہوں، کیا یہ ثبوت نہیں ہے؟ ایک پھر دوسری چیز، آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کارکن ہمارے ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے، یہ ہر ایک کارکن کا ذاتی معاملہ ہے۔ ایک پھر دوسری چیز، یہ اب تک چونکہ KCR صاحب کا اعلان ہوا تھا کہ ہم مسجد بنائیں گے، اسی لیے سارے کارکن اور سارے ہی لوگ خاموش تھے کہ وعدہ ہو گیا ہے، مگر اس بات کا آج تک انتظار ہوتا رہا کہ اسی جگہ پر بنانے کا وعدہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، انتظار ہو رہا ہے۔ اسی لیے اب مخالفت شروع ہوئی ہے کہ جو جگہ تھی اسی پر مسجد بنائی جائے۔ اب انشاءاللہ انتظار چونکہ لمبا ہو گیا ہے، اسی لیے ہر کارکن اس پر غور کرے گا اور وہ اپنا ذاتی فیصلہ لے گا۔ سکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے حیدرآباد میں جن 2 مساجد کی شہادت عمل میں لائی گئی ہے، وہ انتہائی قابل مذمت اقدام ہے۔ اس اقدام سے پہلے چیف منسٹر کو چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کو اعتماد میں لیتے، علماء سے بات چیت کرتے اور انہیں واضح تیقن دیتے ہوئے ان مساجد کو شہید کیا جاتا۔ اس کے برعکس چیف منسٹر نے اپنے طور پر انتہائی اقدام کرتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ پوری ریاست بھر کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر ایک غلط پیغام حکومت تلنگانہ کی طرف سے جو یہ اقدام کیا گیا ہے اس سلسلے میں پہنچا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ ان مساجد کو جس مقام پہ شہید کیا گیا اسی مقام پر دوبارہ ان مساجد کی تعمیر عمل میں لائی جائے۔ اس سلسلے میں حکومت واضح اپنا نقطہ نظر واضح کرے۔ چیف منسٹر نے اگرچہ کہ ان مسجد کی شہادت کے واقعے کے بعد چیف منسٹر نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ وہ مسجد شہید ہوئی، اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا، لیکن بعد میں جب اخباری نمائندوں کو وہاں پر بھیجا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ پوری مسجد کو شہید کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ 2005 میں اس وقت جب کہ YSR چیف منسٹر تھے، 18 لاکھ روپے کے صرفے سے اس مسجد کی مسجد ہاشمی کی تعمیر نو عمل میں لائی گئی تھی۔ عبداللہ قریشی ازہری نے اس مسجد کا افتتاح انجام دیا تھا۔
اور پورے علماء اور اکابرین اور تمام جماعتوں کے ذمہ دار اس وقت موجود تھے۔ وہ مسجد جس کی شہادت بالکل ممکن نہیں تھی، حکومت نے انتہائی اقدام کرتے ہوئے قابل مذمت اقدام کیا ہے۔ آج اس سلسلے میں نظام آباد شہر میں یہ مشاورتی اجلاس جو مسلمانوں میں پھیلی ہوئی بے چینی اور تشویش کے پیش نظر یہاں پر منعقد کیا گیا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ چیف منسٹر شخصی طور پر واضح بیان دیں کہ اسی مقام پر مسجد کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے مسلمان، کیونکہ اس کا راز تعلق ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے جذبات سے ہے، اسی لیے آج ضرورت ہے کہ پورے مسلمان متفقہ طور پر بلا لحاظ وابستگی یہ سیاسی جماعت ہم متفقہ طور پر اس بات کی کوشش کریں کہ جس مقام پر مساجد شہید کی گئی اسی مقام پر اس کی تعمیر عمل میں لائی جائے۔ اس سلسلے میں ایک احتجاجی لائحہ عمل کو خطیت دینا ضروری ہے، چنانچہ آج یہ پہلی میٹنگ یہاں پر منعقد ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں نے اپنا مشورہ بھی دیا ہے، تجویز بھی دی ہے کہ تمام جماعتوں کے نمائندوں کو یہاں پر مدعو کیا جائے، دوبارہ ایک فل فلیڈ اجلاس بلایا جائے، اور اجلاس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ یا تو ایک ہم اگر وفد کی شکل میں حیدرآباد جا سکتے ہیں تو نمائندگی کرنے کے لیے وہاں پہنچے، یا اس سلسلے میں جب تک کہ کوئی واضح وہاں سے حکومت کی طرف سے واضح نقطہ نظر واضح طور پہ ہمارے سامنے نہیں آتا، اس وقت تک ہم اپنا احتجاج درج کرائیں۔ اس سلسلے میں احتجاجی لائحہ عمل کو خطیت دی جائے، چنانچہ یہ جو میٹنگ ہے اسی کی ابتدا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں متفقہ طور پر متحدہ لائحہ عمل ترتیب دیا جائے گا۔ لذیذ و ذائقہ دار مٹھائی کا واحد مرکز مہاراجہ سویٹس آر پی روڈ نظام آباد، جہاں پر آپ کو ملائی چمچم، رس ملائی، گلاب جامن، برفی، قلاقند، پیڑا، نام رکھائی کے لڈو، کھارا، گھاٹی، کھاری بوندی و ہما اقسام کی آپ کی من پسند مٹھائی لذیذ و ذائقے سے بھرپور جو آپ کی شادی و دیگر تقریبات کو چار چاند لگا دے، وہ صرف مہاراجہ سویٹ ہوم پر دستیاب ہے۔ تو دیر کس بات کی، فوراً تشریف لائے۔ ہمارا پتہ مہاراجہ سویٹس آر پی روڈ نظام آباد۔